اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب لمحہ 2 کا کتاب خمس لمبی چوڑی تفصیل پیش نہیں کریں گے۔ پہلے تو آپ کو لفظ خمس کی صرفی حوالے سے جو ہے وہ وضاحت بتائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو کہیں گے کہ کتنی اشیاء میں خمس واجب ہوتا ہے۔ خمس اس میں ثلاثی مجرد ہے کفل کے وزن پر۔ خمس مجرد ہے، مزید فی نہیں ہے۔ خمس کہیں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا 5، خمس کہیں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا 5واں، ٹھیک ہے۔ اب 5ویں کا مطلب کیا ہے؟ اسلام نے آپ کو کہا ہے کہ 7 ایسی چیزیں ہیں جن میں آپ کو 5واں حصہ ادا کرنا واجب ہے، البتہ ان شرائط کے ساتھ جب وہ لاگو ہوں گی۔ تو وہ 7 چیزیں ہیں، ان میں سے پہلی چیز جو ہے کیا ہے؟ وہ غنیمت ہے، ٹھیک ہے۔ غنیمت کی ویسے عام لحاظ سے جو معنی ہمیں ذہن میں آتی ہے وہ جب مسلمان اور کفار کی جنگ ہو، اس جنگ سے جو مال مسلمین کو ملتا ہے اس کو غنیمت کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ہم غنیمت کا دائرہ وسیع کریں گے، یعنی جنگ والا مال بھی شامل ہے اور ہر آمدنی، ہر فائدہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ہے کیا ہے؟ وہ معدن ہے۔ معدن کو جو ہے کیا ہے جناب زمین سے کھودنے سے جو چیزیں ملتی ہیں، مثلا معدنیات جسے کہتے ہیں۔ آپ کو کہیں پر کوئلہ مل گیا، ٹھیک ہے، کہیں پر تیل مل گیا، کہیں پر سونا مل گیا۔ اس کے بعد جو ہے جناب تیسری چیز جو ہے وہ ہے غوث۔ غوث یعنی پانی میں غوطہ لگانے سے کبھی آپ کو ہیرا مل جاتا ہے، کبھی آپ کو کوئی اور ایسی چیز مل جاتی ہے، تو اس میں بھی خمس واجب ہے۔ اور چوتھی چیز ہے ارباح المکاسب۔ ارباح ربح کی جمع ہے، ربح یعنی فائدہ۔ مکاسب یہ انشاءاللہ کتاب مکاسب نصیب ہوگا تو آپ پڑھیں گے۔ مکاسب کے 2 ترجمے کیے جا سکتے ہیں، ایک مصدر میمی کا یعنی کمانے والے فائدے، اور دوسرا مکاسب کو آپ یہ کہیں کہ وہ چیزیں جن کے ذریعے کمایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال کمانے کے جو آپ کو فائدے حاصل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا کیا کمائی آپ کرتے ہیں؟ آپ گھر بنا کے بیچتے ہیں، آپ خطیب ہیں، تقریر کر کے پیسے کماتے ہیں، تو ان میں بھی خمس واجب ہے۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ اگر حلال مال اور حرام مال مکس ہو جائے، ٹھیک ہے، آپ کو حرام مال کے مقدار کا پتہ نہ ہو، اس کے مالک کا بھی پتہ نہ ہو، اور یہ یقین ہو کہ حرام 5ویں حصے سے کم ہے، 5ویں سے کم ہے، تو خمس نکالیں گے تو یہ بقیہ مال آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا۔ میرے خیال میں کنز تک پڑھیں تو کافی ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الخمس، اضافت کا ترجمہ کریں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا خمس کی کتاب۔ وہ یجب فی 7 اشیاء، اور خمس واجب ہے 7 چیزوں میں۔ کون سی 7 چیزیں ہیں؟ پہلی چیز ہے غنیمت۔ غنیمت کسے کہتے ہیں؟ وہی ہے یہ غنیمت ما ایسا مال ہے یحوزہ، یحوز بے معنی یجمعہ، جس کو جمع کرتے ہیں مسلمان باذن نبی، نبی کی اجازت سے۔ اذن اور اجازت کا فرق تو شاید پہلے بھی بتا چکے۔ اذن کام کرنے سے پہلے جو رضایت معلوم کی جاتی ہے اور سامنے والا کہتا ہے کہ جا کے کرو، اس کو اذن کہتے ہیں۔ اجازت یہ ہے کام کرنے کے بعد آپ آئے، سر ہم یہ کام کر کے آئے ہیں، تو آپ کو کہا گیا بیٹا کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، یہ اجازت ہے۔ اول امام، نبی اذن دے یا امام اذن دے، من اموال اہل الحرب، ہر کسی کے مال کی نہیں بلکہ کافر حربی کے مال کی، بغیر سرقت ولا غیلت، البتہ وہ مال جو آپ کافر کا لے رہے ہیں چوری کے ساتھ بھی نہ لیں اور کسی دھوکے اور فراڈ کے ساتھ بھی نہ لیں۔ من منقول وغیرہ ہی، چاہے وہ مال منقول ہو، سونا چاندی، یا غیر منقول ہو، ان کی زمین کے 2-4 ایکڑ۔ ومن مال البغات، اور غنیمت دوسرا ان بغات باغیوں کا مال ہے۔ بغات
باغیوں کی جمع، باغیوں کا مال ہے۔ وہ باغی کون سے ہیں؟ جو امام عادل، امام معصوم کے خلاف بغاوت کرتے ہیں۔ اذا ہوا العسکر، جب اس جناب غنیمت کو یا اذا ہوا العسکر، ہوا کا محاصرے کا بھی معنی کر سکتے ہیں، یعنی جب اس کو گھیر لے لشکر۔ اب ہوا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ یا تو آپ غنیمت کی طرف پلٹا دیں، ٹھیک ہے، تو پھر یہوزہو ہے اور پھر ہوا دونوں کیوں آئے؟ اس کی ضمیر اگر آپ بغات کی طرف، یعنی جب بغات کو لشکر گھیرے میں لے لے اور پھر اس کا مال لے، تو مال کو بیچ میں بہرحال لانا پڑے گا عند الاکثر۔ تو یہ بغات کے بارے میں اجماعی مسئلہ نہیں ہے، اکثر علماء کا نظریہ یہ ہے۔ وَمِنْهُمُ الْمُصَنِّفُ فِي خُمْسِ الدُّرُوس، منہم ان اکثر میں سے مصنف صاحب ہیں کتاب دروس میں، وَخَالَفَهُ فِي الْجِحَادِ، اور اسی نظریے کے مخالف ہوئے ہیں مصنف کتاب جہاد میں، ٹھیک ہے۔ کتاب جہاد کون سا؟ دروس کا، یعنی دروس کے دو کتابیں ہیں، جیسے لمحہ کے بھی ابواب ہیں۔ دروس میں کتاب خمس میں کہا کہ بغات والے مال کو غنیمت سمجھا جائے گا اور اس پر خمس ادا ہوگا۔ پھر وہیں پر جو جہاد کی بحث کی ہے اس میں کہا کہ بغات والے مال پر خمس نہیں ہوگا۔ وفی ھذا الکتاب، اور لمحہ کے بھی اس کتاب جو ہے کیا ہے جناب، وفی ھذا الکتاب، اس کتاب لمحہ کے بھی جہاد میں کہا ہے کہ بغات والے مال پہ خمس نہیں ہوگا۔ ومن الغنیمت، اچھا غنیمت میں یہ دو چیزیں تو آ گئی، کافر حربی کا مال، باغیوں کا مال، اور کہتا ہے اور غنیمت میں سے ہے فداء المشرکین، مشرکین جو فدیہ ادا کرتے ہیں، بھائی اتنے پیسے لو، مہربانی کرو، ہم سے جنگ نہیں کرو۔ وَمَسْئُولُهُ عَلَيْهِ، یا وہ مال جس پر مشرکین کے ساتھ صلح کیا جاتا ہے، علیہ کی ضمیر جائے گی ماں کی طرف۔ وَمَا أَخْرَجْنَاهُ مِنَ الْغَنِیمَةِ، اور وہ چیز جس کو ہم نے غنیمت سے خارج کیا، ٹھیک ہے، وہ کون سی تھی؟ بغیر اذن الامام، امام کے اذن کے بغیر آپ مال لے کر آئے، یا چوری کے ذریعے مال لے کے آئے، یا غیلہ کے ذریعے آپ جو ہے کہ مال لے کے آئے، من اموالہم، ان مشرک و کافر حربیوں کے اموال میں سے، فیہ الخمس ایضاً، اس میں بھی خمس ہے، لیکن غنیمت کا عنوان نہیں ہے، اس میں پھر ارباح کا عنوان دے دیں یا کوئی اور عنوان دیں۔ لیکنہ کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ وما کی طرح، وما اخرجنا، لیکن یہ چیز لا يدخل فی اسم الغنیمت، یہ غنیمت کے نام میں داخل نہیں ہوگی، بالمعنی المشہور، جو غنیمت کی مشہور معنی ہے۔ لأن الاول للامام خاصہ، اس لیے کہ وہ مال جو انہوں نے بغیر اذن کے لیا ہے، بھلی اٹھا کے یہ آئے ہیں لیکن وہ ان کا نہیں ہوگا، وہ مخصوص ہے امام کا، آ کے امام کو دیں گے، امام آپ یہ لے لیں۔ وثانی، باقی جو دوسرے چوری اور دھوکے والا مال ہے، لآخذ المال، یہ اسی کا ہوگا جو مال اٹھا کے آیا ہے، چور کا ہوگا۔ نعم ہوا غنیمت بقول مطلق، جی ہاں، یہ جو چوری فراڈ کے ذریعے مال ہے، غنیمت کو بے معنی مطلق لیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ غنیمت کی معنی مطلق کیا ہے؟ ہر آمدنی، اس میں جنگ غیر جنگ، کافر حربی غیر کافر حربی کو مد نظر رکھا جائے گا۔ فَيَصِحُ إِخْرَاجُهُ مِنْهَا، پھر صحیح ہے خمس کا نکالنا، منہا جناب اس غنیمت سے، ٹھیک ہے، یا یوں کہیں فَيَصِحُ إِخْرَاجُهُ، پس صحیح ہے کہ یہ جو مال لے کے آئے ہیں اس کو ہم غنیمت سے خارج کر دیں۔ اخراجہ کی ضمیر پلٹا اس مال چوری شدہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّمَا يَجِبُ الْخُمْسُ فِي الْغَنِيمَةِ، اچھا اب بھائی یہ تو ہم نے مان لیا کہ غنیمت بالمعنی الخاص میں خمس ہے، لیکن غنیمت پہ خرچہ بھی تو ہوتا ہے، تیر آپ خریدتے ہیں، آپ کی کوئی تلوار ٹوٹتی ہے، غنیمت کا مال اٹھا کے لے آتے ہیں، اٹھانے کا کرایہ ہوتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ بعد اخراج المؤن، تمام خرچے آپ اس سے نکال لیں، اس کے بعد جو بچے گا وہیہ، ہیہ کی ضمیر بیٹا کہاں جی کہ مؤن کی طرف، یہ خرچے کون سے؟ ما انفق علی الغنیمت، جو خرچ کیے گئے ہیں غنیمت پر، بعد تحصیل الغنیمت، غنیمت کے حاصل کرنے کے بعد، وہ کیسے ہوتے ہیں؟ بحفظ
آپ نے ایک چوکیدار بٹھا دیا، ٹھیک ہے، وحمل، یہاں سے وہاں تک گدھے گاڑی میں لے گئے، ورعی، اگر وہ غنیمت والا مال جو ہے کیا ہے وہ جاندار تھا، جیسے چرنے کی ضرورت تھی تو اس کا گھاس یہ وہ آپ نے خرچہ کیا، وَنَحْوِهَا، اگر گرمی تھی تو اس کے لیے سائبان آپ نے بنایا، سردی تھی تو اس کے لیے آپ نے کوئی وہ بندوبست کیا، وَقَذَا يُقَدَّمْ عَلَيْهِ الْجَائِلِ عَلَى الْأَقْوَى، وَقَذَا، قضا کا اشارہ بیٹا کہاں جائے گا؟ جیسے یہ خرچے نکالنے کے بعد خمس دیں گے، اسی طریقے سے خمس سے پہلے ہم جائل بھی نکال لیں گے۔ یہ جائل کیا ہے؟ جائل جعالہ کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ جعالہ کیا ہوتا ہے؟ مثلا امام کہتے ہیں جو بھی فلاں کافر کو مار کے آئے گا اس کو 1 لاکھ دے دیا جائے گا، جو بھی فلاں کے گھوڑے کو جو یہاں لے آئے گا اس کو اتنے ملے گا۔ تو امام نے کچھ انعامات، جو جائل کو انعام کی معنی میں بھی کسی حد تک لے سکتے ہیں، وہ انعامات بھی مال غنیمت سے نکالیں گے، اس کے بعد جو کیا ہے اس کا خمس ادا کیا جائے گا۔ وثانی المعدن، دوسری چیز جس میں خمس واجب ہے وہ کیا ہے؟ معدن ہے، بکسر الدال، کہتے ہیں معدن نہیں پڑھیں، دن پڑھیں، وہو، یہ کیا ہے معدن؟ مستخرج من الارض، جو زمین سے نکالا گیا ہو، البتہ ہم نے دفن نہیں کیا تھا، اگر ہم نے اس کو دفن کیا تھا پھر یہ کنز میں آ جائے گا۔ یہ وہ چیزیں جو زمین سے نکالی جائے، مما کانت اصلہ، اور یہ زمین ہی اس کی اصل تھی، یعنی گویا کہ وہ زمین کا قسم ہے لیکن اس میں کوئی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے اس کا ریٹ بڑھ گیا ہے۔ مثلا کوئلہ کسی نے دفن تو نہیں کیا تھا نا، عقیق، ٹھیک ہے، فیروزہ، تو یہ زمین کا ہی قسم ہے، یا جو ہے کیا ہے یہ چونے کا پتھر، ٹھیک ہے، پیٹرول بھی کہہ سکتے ہیں، یا ملتانی مٹی، ٹھیک ہے، یہ وہ۔ ثم مشتمل علی خصوصیت، تھا تو زمین کا حصہ لیکن پھر اس میں کوئی خصوصیت آ گئی، یا عظیم الانتفاع بہ، عظیم ہے نفع حاصل کرنا بہی، اس چیز کے ذریعے۔ میں نے نفع حصول کا ترجمہ باب استفعال کا کر، یعنی اس سے نفع لینا عظیم ہے، کلمل ہے جیسے نمک، ٹھیک ہے، والجس، جس یعنی چاک، ٹھیک ہے، چاک ہے، وطین الغسل، نہانے کی مٹی۔ آج کل ہم صابن استعمال کرتے ہیں، یہ میرے خیال نہانے کی مٹی وہی ملتانی مٹی ہے جس کو ہم سندھی میں میٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہے۔ وہ حجارت رہا، چکی کے پتھر، یہ عام پتھر سے بہت مہنگے ہیں، ٹھیک ہے، اور والجواہر، اور جو جواہرات ہیں جیسے زبرجد ہے، عقیق ہے، فیروزج وہی فیروزہ وغیرہ، اس کے علاوہ اور پتھر ہیں۔ والثالث الغوث، جناب تیسری چیز جس میں خمس واجب ہے غوث۔ غوث کیا ہے؟ گوتا لگانا، ٹھیک ہے، اے ما اخرج بالغوث، کہتے خود غوث میں خمس واجب نہیں ہوتا بلکہ اس چیز میں خمس واجب ہوتا ہے جو نکالی جاتی ہے غوث کے ذریعے، من اللؤلؤ والمرجان والذهب والفضة، جناب لؤلؤ، ٹھیک ہے، یعنی ہیرا، مرجان تو وہی مرجان ہے جو پیلے کلر کی ہوتی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، التی لیس علیہا سکۃ الاسلام، البتہ بیٹا ایک شرط ہے، یہ جو سونا چاندی ہے یہ بنیادی طور پر درہم اور دینار کی صورت میں ہوتا تھا، اگر اس پر اسلامی ٹھپا لگا ہوا ہے، یعنی یہ اسلام کے بعد کے پیسے بنے ہوئے ہیں تو وہ لازمی کسی کے گر گئے ہیں، ٹھیک ہے، ان پہ جو ہے کیا ہے خمس واجب نہیں ہوگا، ان کے احکام الگ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ والعنبر، یا مثلا آپ کو جو ہے کیا ہے پانی سے عنبر ملتا ہے، عنبر بہترین خوشبو ہے، بعض تو کہتے ہیں کہ یہ ایک خاص قسم کی مچھلی ہے، یہ اس کا جو ہے کیا ہے مدفوع سمجھتے ہیں یا نہیں؟ ہاں، یعنی اس کے پیٹ کی جو ہے کیا گندگی ہے لیکن انسان بڑے مہنگے دام پہ وہ خرید کے اپنے کپڑوں کو لگاتا ہے۔ والمفہوم منہ، کہتے ہیں لفظ غوث سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ الاخراج من داخل الماء، کہ یہ چیزیں آپ پانی کے اندر سے اگر نکال کے لائیں، فلو اخذ شیء من ذلک، اگر لی گئی یا اٹھائی گئی کوئی چیز ان چیزوں میں سے، یعنی سونا چاندی ہیرا پانی کے کنارے پہ پڑا تھا، ٹھیک ہے، جیسے سمندر میں کوئی لہر آئی اس میں اس چیز کو باہر پھینک دیا، من الساحل،
ساحل یعنی آپ ساحل سے اس چیز کو اٹھاتے ہیں، او من وجہ الماء، یا پانی کے اوپر تیر رہی تھی، آپ نے کوئی گوتا نہیں لگایا، ٹھیک ہے، لم یکن غوثا، یہ غوث نہیں، آمدنی میں آ سکتا ہے، خمس سے ہم آپ کو مولوی نہیں چھوڑیں گے، باقی ہے کہ اس پر عنوان غوث والا نہیں آئے گا۔ وفاقا للمصنف دروس، کہتے ہیں یہ جو ہم نے بات مفہوم والی کی کہ غوث سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے، یہ تو ہم نے لفظ سے ایک چیز کو نکالا، لیکن مصنف صاحب نے کتاب دروس میں اس کو جو ہے کیا ہے کلیئر کہا ہے۔ وخلافا للبیان، اور یہ بات پھر بیان کے خلاف ہے۔ بیان کہتے ہیں چاہے پانی کے اوپر سے لیں چاہے ساحل سے لیں، خمس دینا ہوگا۔ وَحَيْثُ لَا يَلْحَقُ بِالْغَوْثِ، یلحقو کا بیٹا فاعل علی البدل ان اشیاء کو بنائے، جب ان چیزوں کو غوث کے ساتھ ملحق نہیں کیا جائے گا تو یکون یہ چیزیں من المقاصب، یہ پھر آپ کے مقاصب میں داخل ہو جائیں گی۔ وتظہر الفائدہ، بھائی ناصر صاحب کہیں کہ سہیں غوث ہوگا تو بھی خمس دینا ہے، مقاصب ہے تو بھی خمس دینا ہے، پھر اس بحث میں آپ کیوں ہمیں جو ہے خام کا الجھاتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی دونوں کی شرائط مختلف ہیں، غوث میں یہ ہے کہ اگر اتنی مقدار میں ہوگا تو خمس ہے ورنہ خمس نہیں، مقاصد میں ہے کہ جتنی بھی مقدار ہو خمس دینا ہے، شرائط میں فرق ہے۔ وَتَظْهَرُ الْفَائِدَةُ، غوث اور مقاصد کے تشخیص کا فائدہ ہوگا فی شرائط خمس، شرائط خمس میں۔ وفی الحاق صید البحر بالغوث، سمندر سے جو ہم شکار کرتے ہیں، مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں، کبھی کوئی اور جانوروں کا شکار کرتے ہیں، آیا ان کو غوث کے ساتھ ملحق کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اب المقاصب، یا ان کو مقاصد کے ساتھ ہم ملحق کریں گے؟ وجہان، اس میں دو وجہ ہیں، یعنی کیا؟ بعض سمندر سے جو چیز آپ کما کے آتے ہیں اس کو غوث کے ساتھ ملحق کرتے ہیں، بعض مقاصد کے ساتھ اس کو ملحق کرتے ہیں۔ وَتَفْصِيلُ حَسَنٌ، لیکن شہید ثانی فرماتے تفصیل دینا بہتر ہے، تفصیل دینا بہتر ہے، یعنی کیا؟ کہیں کہ اگر پانی کے اندر سے لے آیا ہے تو اس میں غوث والا حکم ہوگا، اگر پانی کے اوپر سے لیا ہے تو اس میں مقاصد والا حکم ہوگا۔ الحاق لکل بحقیقت ہی، ہر ایک کو اپنی حقیقت کے ساتھ جو ہے کیا ہے وہ ملحق کرنا ہوگا۔ والرابع ارباح المقاصد، اور چوتھی چیز جس پر خمس واجب ہے وہ ارباح المقاصد ہے، ٹھیک ہے۔ من تجارت، تجارت کے ذریعے آپ کو کوئی چیز ملتی ہے، وزراعت، آپ کو یہ کیا ہے زمین میں جناب کاشت کے ذریعے کوئی چیز ملتی ہے، وغرس، آپ کو درخت لگانے سے کوئی چیز ملتی ہے، وغیرہ، تقریر سے کوئی چیز ملتی ہے، نکاح ٹیوشن سے کوئی چیز ملتی ہے، مما یکتسب، یعنی اس کے علاوہ دوسری چیزیں جن کے ذریعے کمایا جاتا ہے، من غیر الانواع المذکورۃ، یہ جو ذکر شدہ انواع ہیں ان کے علاوہ، جیسے تقریر، نکاح میں نے پڑھا۔ قسیمن، قسیمن کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اور چیزیں بھی اس مقاصد کا قسیم ہے، قسم نہیں بلکہ ہم اس کو قسیم بناتے ہیں۔ ولو بنمائن، ولو یہ کہ آپ کو کسی چیز کی جو ہے کیا ہے جناب اضافے سے آپ کو چیز ملتی ہے، آپ نے کچھ کمایا نہیں، کچھ کمایا نہیں، آپ نے فرض کریں چند کرسیاں لے کے رکھی تھیں 1 لاکھ کی، اب ان کی قیمت 2 لاکھ ہو گئی، تو کرسی میں نما آیا ہے، کرسی کے تعداد میں اضافہ نہیں ہوا۔ وتولد، یا کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بچے دینے والی ہوتی ہیں، تو بچے دینے سے آپ کی ملکیت میں اضافہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ بکریاں وغیرہ ہیں تو پھر تو ان میں زکوٰۃ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خمس بھی ہوگا۔ وہ ارتفاع قیمت، یا ایک چیز کی بازار کی وجہ سے قیمت بڑھ گئی، آپ نے چینی کی 10 بوریاں رکھی تھی بازار میں مہنگی ہو گئی، وغیرہ۔ خلافاً للتحریر حیث النفع فی الارتفاع، ہم نے کہا کہ قیمت کے بڑھنے سے بھی خمس واجب ہوگا، یہ کتاب تحریر غالباً علامہ کی کتاب ہے، اس کے خلاف ہے، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی قیمت کتنی بھی بڑھ جائے چیز تو وہی ہے، اس پر خمس واجب نہیں ہوگا۔ یعنی اگر آپ نے 1 لاکھ کا خمس نکالا تھا، پھر اس خمس نکالے ہوئے پیسوں سے آپ نے چینی خریدی، اب وہ چینی 10 لاکھ کی بھی ہو گئی، تو یہ اگر صاحب کہتے ہیں اس پہ خمس واجب نہیں ہے۔ والخامس، 5ویں چیز جس میں خمس واجب ہوتا ہے، الحلال المختلط بالحرام، وہ مال حلال جو مکس ہو جاتے ہیں حرام سے۔ ولا یتمیز، یتمیز کا
ضمیر کس کی طرف جائے گا؟ حرام کی طرف، ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں حلال کی طرف بھی تو جا سکتا ہے، حلال کو جدا نہ کیا جا سکے، لیکن بعد میں جو صاحبہ ہے نا، یہ کرینہ ہے کہ بھائی اس مال کے مالک کو بھی ہم نہیں پہچان سکتے۔ حلال کا تو مجھے پتہ ہے میرا ہے، حرام کا مجھے پتہ نہیں ہے نا، تو اس لیے ہم کہیں گے نہ حرام کی مقدار کا پتہ ہے نہ حرام کے مالک کا پتہ ہے، ولا قدرہ، اور اس کی مقدار کا بھی پتہ نہیں ہے بے وجہ کسی بھی طریقے سے۔ کسی طریقے سے کیا مطلب؟ ایک مرتبہ یہ ہے کہ یہ جو پیسے پڑے ان میں 1000 حرام کا ہے، ایک یہ طریقہ۔ دوسرا یہ کہ یہ جو مال پڑا اس میں چوتھا حصہ حرام کا ہے۔ اب چوتھے حصے میں آپ کو پتہ نہیں کتنا ہے چوتھا حصہ، 1000 ہے 2000 ہے، آپ کے پیسے بھی گنے ہوئے نہیں تھے، ٹھیک۔ فَإِنَّ إِخْرَاجَ خُمْسِهِ کی ضمیر بیٹا مختلط کی طرح پلٹا ہے، یہ مکس شدہ مال کا اگر خمس نکالیں گے، ہین اذن، جب یہ شرائط ہوں، حرام کا بھی پتہ نہ چلے اس کے مالک کا بھی پتہ نہ چلے، یہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّ إِخْرَاجَ خُمْسِهِ حِينَئِذٍ يَطْهُرُ الْمَالَ نہیں پڑھیں بیٹا، ٹھیک ہے، يُطَهِّرُ الْمَالَ، یہ مال کو پاک کر دے گا، کس سے؟ حرام سے۔ فَلَا تُمَيِّزَ، لیکن اگر آپ حرام کو تمیز دے سکتے ہیں تو پھر کان للحرام حکم المال المجہول المالک، تو اس حرام کو جدا کر دے، پھر اس جدا کردہ مال پر آپ حکم لگائیں گے کہ گویا کہ اس کا مالک مجہول ہے۔ جس کا مالک مجہول ہوتا ہے بیٹا، یا تو اس کا اعلان کرنا پڑتا ہے، یا اس کو آپ اپنے پاس امانت کر کے رکھیں، یا وہ مالک کی طرف سے صدقہ دے دیں۔ پھر اگر مالک آ گیا اور وہ صدقے پر راضی نہیں تو آپ کو اپنی جیب سے ادا کرنے ہوں گے، بہرحال وہ اس کے تفصیلی احکام ہے۔ حیث لا یعلم المالک، جب مالک کا علم نہ ہو۔ ولو علم صاحبہ، اچھا اگر مجھے مالک کا پتہ چل جائے کہ یہ لما کے شاگردوں میں سے کسی ایک کا میرے مال کے ساتھ مکس ہو گیا، تو مالک کے پہچان کے بھی 2 طریقے، ایک مرتبہ یہ کہ ہشام جو کہ لما کے شاگرد، ایک مرتبہ نہیں ان میں سے کسی ایک کا ہے، تو یہ اجمالی تو علم ہو گیا۔ وَلَوْ فِي جُمْلَةِ قَوْمٍ، اگرچہ وہ مالک فرد معین نہیں ہے لیکن ایک قوم بمعنی گروپ، ٹھیک ہے، منحصرین، اور وہ غیر منحصر بھی نہیں ہے، یعنی ان کی گنتی کی جا سکتی ہے، ان کا احاطہ کیا جا سکتا ہے۔ فَلَا بُدَّ مِنَ التَّخَلُّصِ مِنَ الصَّاحِبِ، تو ضروری ہے کسی طریقے سے جان چھڑائیں اسے مالک سے۔ وَلَوْ بِصُلْحٍ، کہیں گے بھائی صاحب اگر معین ہے، اے زید آپ کا مال میرے مال کے ساتھ مکس ہو گیا ہے، مجھے پتہ نہیں کتنا ہے، مہربانی کریں کچھ نہ کچھ لیں اور میرے لیے بقیہ حلال کریں، ٹھیک ہے۔ یا اس قوم کے پاس چلے جائیں، بھائی آپ 10 میں سے کسی ایک کا مال ادھر ہے، اگر وہ بندہ خود کو معرفی کرے تو میں اس کو دے دوں، اگر معرفی نہیں کرتا تو میں آپ 10 کے 10 کو بریانی کھلاتا ہوں، آپ جس کا ہو وہ راضی ہو جائے۔ ولا خمس، پھر خمس نہیں ہوگا۔ فإن ابا، اگر وہ مال کے مال کہتے ہیں نہیں جی میں اپنا مال لوں گا، ٹھیک ہے۔ قال فی التذکرۃ، تو کہا ہے علامہ نے کتاب تذکرہ میں، دفع الی المالک خمسہ، مالک کو اس مال کا 5واں حصہ دیا جائے گا۔ ان لم یعلم زیادت مال ہی، زیادت کی ضمیر کہاں جائے گی؟ اس مال کی طرف۔ اگر ہمیں یقین نہ ہو کہ اس کا مال خمس سے زیادہ ہے، اگر ہمیں یقین ہے کہ آدھا اس کا ہے، پھر تو خمس سے کام نہیں چلے گا۔ اور ما یغلب علی ظنہ، ٹھیک ہے، یا جو ہے کیا ہے، جو اس کے ظن پر غالب آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ خمس سے زیادہ نہ ہو۔ ایک مجھے یقین ہے کہ اس کا مال خمس سے زیادہ ہے، پھر بھی خمس سے کام نہیں چلے گا۔ ایک مرتبہ مجھے ظن غالب ہے کہ اس کا مال خمس سے زیادہ ہے، پھر بھی خمس دینے سے کام نہیں چلے گا۔ ان علم زیادت ہو اور نقصان ہو، اگر اس بندے کو علم ہے کہ اس کا مال زیادہ ہے یا اس کا مال کم ہے تو پھر بھائی اس حساب سے چلنا پڑے گا، پھر خمس سے کام نہیں چلے گا۔ ولو علم قدرہ، اگر اس کو معلوم ہے قدرہ مال غیر کے مقدار کا ربع، چوتھا حصہ ہے مال غیر، وثلث یا تیسرا حصہ، وجب اخراجہ، پھر واجب ہے کہ جتنی مقدار کا آپ کو علم ہے وہ پوری مقدار نکال دیں، صدقتاً لا خمساً، پھر اس میں خمس کی نیت نہیں کریں گے، پھر صدقے کی نیت کریں گے۔ ولو علم قدرہ جملتاً لا تفصیلاً،
اگر اجمالی پتہ ہے تفصیل کے ساتھ پتہ نہیں ہے، یعنی کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ حصہ میرا ہے، یہ حصہ اس کا ہے، اب یہ حصہ کتنا ہے میں اندازہ نہیں لگا سکتا ہوں کہ تیسرا حصہ ہے، چوتھا حصہ ہے۔ فَإِنْ عَلِمَ، اب اس کی پھر دو صورتیں ہیں اجمالی علم والی صورت میں، انہو یہ پرایا مال یزید علی الخمس، یہ خمس سے زائد ہے، خمسہ، تو خمس تو ادا کرے گا خمس کی نیت سے، وتصدق بزائد، اور جو اضافی مقدار ہے اس کا پھر صدقہ دے گا، ولو ظنن، اگر اضافی مقدار کا یقینی ظن ہے تو ظن کے مطابق بھی دے دے گا۔ وَيَحْتَمِلْ قَوِيًّا كَوْنُ الْجَمِيعِ صَدَقَةً، احتمال قوی یہ ہے کہ بھئی خمس الگ دے صدقہ الگ دے نہیں، پورا کا پورا مال یہ صدقے کی نیت سے دے دے۔ وَلَوْ عَلِمَ نُقْصَانَهُ عَنِ الْخُمْسِ، لیکن اگر مالک کو پتہ ہے نقصان ہو کہ وہ مال حرام کم ہے خمس سے، اقتصر، تو یہ اکتفا کرے گا علی ما، اتنے مال پر، یتیقن بہ البراءۃ، اس کو یقین ہو جائے کہ میں بری و ذمہ ہوں۔ پھر وہ مثلا 10,000 ہے، 10,000 کا خمس کتنا ہوگا بیٹا؟ 2,000، اسے یقین ہے کہ 2,000 سے اس کے کم پیسے، اگر 1,000 کا ہے تو پھر 1,000 دے دے، کس نیت سے؟ صدقتاً، صدقے کے عنوان سے دے گا، علی ظاہر، ظاہراً، کیا مطلب؟ بھائی خمس اس صورت میں دیتا جب تمام چیزیں مجہول تھیں، یہاں مجہول نہیں ہے تو صدقہ دے گا۔ وَخُمْسًا فی وجہ، اور ایک وجہ یا ایک احتمال کے مطابق یہ خمس کے عنوان سے دے گا، وہ احوت، فرماتے ہیں کہ اسی میں جو ہے کیا احتیاط ہے، یعنی کیا، یعنی کہ آپ اگر خمس کے لحاظ سے دیں گے پھر تو سید کو دینا پڑے گا، ٹھیک ہے، احتیاط یہ ہے کہ آپ سید کو بھی نہیں دیں غیر سید کو، لیکن کوئی طریقہ کریں، ٹھیک ہے۔ یا بہرحال یہ تفصیل ادھر میں نے حاشیے میں لکھی ہے کہ بانیت صدقے بغیر سادات بدعت، صدقے کی نیت سے غیر سادات، کیونکہ یہ تو اگر واجب صدقے میں آ گیا پھر تو سادات کے لیے حرام ہے۔ وہ ممکن ہے کہ در واقع خمس بودے پس بے اہل نہ رسیدے، اور پھر اس میں یہ بھی تو خدشہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ خمس ہو اور پھر یہ اہل تک نہیں پہنچا، ولی اگر بے نیت خمس بے سادات بدعت و در واقع صدقے باشد، ان صدقے بر سادات حرام نیست۔ میں اشتباہ کر گیا، کہتے کہ نہیں بھائی صدقے کی نیت نہیں کرے، خمس کی نیت کر کے دے دے کس کو؟ سید کو، یا اسی کو صدقے کی نیت کر کے بھی دے دے سید کو، چون زکوٰۃ نیست، تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ والا صدقہ سید پر جو کیا ہے وہ حرام ہے۔ وَلَوْ كَانَ الْحَلَالُ الْخَلِيطُ مِمَّا يَجِبُ فِي الْخُمْسِ، اچھا آپ کا جو حلال مال تھا اس پہ پہلے سے ہی خمس واجب ہو چکا تھا، اب اس میں حرام بھی مکس ہو گیا، تو ایک ہی خمس دینے سے کام چلے گا؟ کہتے نہیں، ڈبل خمس۔ وَلَوْ كَانَ الْحَلَالُ الْخَلِيطُ مِمَّا يَجِبُ فِي الْخُمْسِ خَمَّسَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، اس مال کا خمس نکالے گا بعد ذالک، وہ اختلاط والے خمس نکالنے کے بعد، بحسبی جتنا مال ہے اس حساب سے خمس نکالے گا۔ وَلَوْ تَبَيَّنَ الْمَالِكُ بَعْدَ اخراج الخمس، آپ نے خمس دے دیا، اب ادھر سے صاحب آ گیا جناب مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے، بھائی یہ تو میرا مال تھا اب کیا کریں؟ ففی الزمان لہو، آیا آپ جو خمس ادا کر چکے ہیں ضامن اس مالک کے لیے وجہان، دو وجہ ہیں، اجودہما ذالک، ان دو وجہوں میں سے اچھی وجہ یہی ہے کہ آپ ضامن ہوں گے۔ کیوں؟ آپ کو اس نے وکیل بنایا تھا کیا کہ میرے مال سے خمس دے دیں، ٹھیک ہے، نہ وکیل بنایا تھا اور نہ ہی آپ کو کوئی اجازت تھی، بس آپ نے تو ایک جہل والی صورت میں یہ کام کیا ہے۔ اگر وہ ظاہر نہیں ہوتا تو آپ بری و ذمہ تھے، ظاہر ہو گیا ہے تو آپ کو خمس دینا ہے اور اس کا ضامن بننا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔